بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ڈیلی اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ، ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ کہ مسلمانوں کے غلاموں کے کارنامے۔ اللہ رب العزت جب ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو ایک غلام کا ایمان بھی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو تو یقین کر زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ خدام ساتھ تھے، کھانے کا وقت ہو گیا۔ خدام نے دسترخوان بچھا دیا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانے کی تواضع کی۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں اور کیسی لو چل رہی ہے اور جنگل میں تو نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا جو سورہ الحاقہ میں ہے کہ تعالیٰ شانہ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں یعنی دنیا میں کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو کاٹیں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے، یہ افطاری میں کام دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سردار کو کیا خبر ہوگی، اس سے کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے، جب وہ مالک ملک دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بیڑیا کھا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر تعجب اور مزے سے بار بار فرماتے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے این اللہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں واپس تشریف لائے تو اس غلام کے آقا سے اس غلام کو اور بکریوں کو خرید کر وہ غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس کو ہبہ کر دی۔ بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ اس دور کے غریب چرواہوں کا، غلاموں کا یہ حال تھا۔ جب ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو، ایک اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہو تو یقین کرو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، عنقریب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ بھئی یہاں پر رہنا نہیں، اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے اور آگے ایک زبردست زندگی ہے، تو اس زندگی کی تیاری کے لیے جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، اس کو غنیمت جانے۔ یہ واقعات جو کتابوں میں لکھیں یہ کچھ کہانیاں یا ناولز نہیں ہیں، یہ ایک حقیقی واقعات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی ہیں حقیقی واقعات۔ تو اس کو شیئر ضرور کیجیے، شاید کسی کی زندگی میں آ جائے اور سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔